الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ یہ حاقہ کا نام قیامت کا نام دیا گیا ہے کہ ایک حقیقت ہے جس کو ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی عربی محاورے کے مطابق یہ انتہائی پرزور تعبیر ہے۔ یہ تعبیر دی گئی ہے کہ حاقہ حقیقت ہے جو آنے والی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے اردو زبان میں، کہ پوری تاثیر جس طرح اللہ نے اس کو بیان کیا ہے نا، وہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جس سختی اور جس تعبیر کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ الحاقہ، وہ حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسے جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کہ کذبت جھٹلایا تھا سمود وعاد، قوم سمود اور قوم عاد نے بالقاریہ، اس جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا انہوں نے بھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک ہو گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ یعنی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ایک زبردست چنگاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یعنی ایک چیخ تھی، ایک چنگاڑ تھی جو آسمانوں سے ان کے اوپر آئی اور ان کے کلیجے پھٹ کر باہر کی طرف آ گئے۔ ان کے اوپر جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ حضرت صالح تھے، ان کو انہوں نے جھٹلایا تھا تو ان کو اللہ نے اس طرح ہلاک کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جو قوم عاد تھی، پیچھے قوم سمود کا بتایا کہ ان کے اوپر ایک چیخ آئی تھی، ایک چنگھاڑ آئی تھی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے باہر کو آ گئے تھے۔ اب قوم عاد کا بتا رہے ہیں کہ اور جو قوم عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیا۔ یعنی طوفان والی ہوا تھی جس سے یہ اڑتے گئے، چرتے گئے اور ایک شہر سے دوسرے تک گرتے ہی گئے۔ ایسی سخت شدید ہوا اللہ نے نازل فرمائی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اور وہ آگ کی شدت کیا تھی، اس کی مقرر مدت کیا تھی، اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ یعنی ایک رات بھی آندھی چلے، آپ کو پتہ ہوگا وہاں بھی کتنی تیز چلتی ہے آسٹریلیا میں، اور یہاں اسلام آباد میں ایسی آندھی چلتی ہے کہ چھتوں کی چھتیں اڑا دیتی ہے۔ تو پھر جو اللہ مقرر کر کے چلائے کہ یہ کسی کو عذاب ہی دینا ہے تو اس کی شدت کیا ہوگی۔ وہ 7 دن اور 8 رات ان کے اوپر مسلط رہی۔ قوم عاد کا تعارف سورہ اعراف میں بھی آئے گا پیچھے آگے چل کے۔ ان پر زبردست آندھی مسلط کی گئی جو 8 دن تک جاری رہی۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر تم وہاں ہوتے تو تم دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو، جو بہت بڑے بڑے سردار کہتے تھے، بہت بڑی اپنے آپ کو قوم سمجھتے تھے، وہ کس طرح کھجور کے اس کی طرح، ایک ہوتا ہے نا اتار کے پھینک دو اس کا تنا، اس کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کا حال میں نے کر دیا تھا۔ كأنهم أعجاز نخل خاوية، تو کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی بھی، اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ، کوئی بھی، ترا دیکھا تم نے، لہم ان میں سے، مِن باقیہ ان میں سے کوئی تمہیں ایک بھی بچا ہوا نظر آ رہا ہے جو اپنی ہی سٹوری سنا دے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ جب ہم قوموں کو عذاب دینے چاہتے ہیں تو ہم ان کو اتنا سخت عذاب دیتے ہیں کہ
کہ وہ بچ نہیں پاتے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا تھا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ یہاں پہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اس سے مراد اس طوفان کا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پر ایمان لے آئے تھے انہیں پانی کی طغیانی سے بچا لیا گیا تھا، انہیں پانی کا عذاب نہیں دیا گیا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور اللہ نے انہیں بچا لیا تھا، جس کا واقعہ ہم پیچھے پڑھیں گے، آئے گا ابھی ہمارے پاس سورہ ہود میں آئے گا، یہ پورا واقعہ آئے گا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ یہ واقعہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی ایک سٹوری نہیں تھا کہ تم نے سنی اور ختم کر دی، یہ ایسا واقعہ تھا کہ تمہارے کان، سننے والے کان اسے یاد رکھیں گے، یہ ایسا واقعہ تھا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں، ایک ہی یعنی لگائی ہوئی ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا، بچا لیا گیا تھا، انہیں پانی کا عذاب نہیں دیا گیا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور اللہ نے انہیں بچا لیا تھا، جس کا واقعہ ہم پیچھے پڑھیں گے، آئے گا ابھی ہمارے پاس سورہ ہود میں آئے گا، یہ پورا واقعہ آئے گا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ یہ واقعہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی ایک سٹوری نہیں تھا کہ تم نے سنی اور ختم کر دی، یہ ایسا واقعہ تھا کہ تمہارے کان، سننے والے کان اسے یاد رکھیں گے، یہ ایسا واقعہ تھا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں، ایک ہی یعنی لگائی ہوئی ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ دن آ رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہو تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے، یعنی قیامت والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، یعنی کوئی روشنی، کوئی چمک، کچھ بھی نہیں ہوگی، آسمان کو اللہ پاک ایسا پھاڑ دیں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی، تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی ایک لمحہ بھی وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس طرح ہماری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی، جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے نا، ساتھ ساتھ وکیل فائلیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی سخت معاملہ ہوگا کہ وہاں پر فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے، ایک ایک گناہ کو لے کر، ایک ایک اچھائی کو لے کر ساتھ ساتھ پیشی، ایسے ہماری وہاں پر کہا کہ پیشی ہوگی، کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی چھپی نہیں رہے گی۔
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ۔ اب یہ حال بیان فرما رہے ہیں، پیشی ہو گئی، اب پیشی کے بعد ظاہر فیصلہ ہونا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں اب حال، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لوگوں لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ان کے الٹے ہاتھ میں، تو وہ نیک لوگوں والا جو ہے دکھاتا پھرے گا سب کو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اب وہ بتا رہا ہے تم لوگ کو پتہ ہے مجھے سیدھے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال کیوں ملا ہے؟ انی ظننت، مجھے یہ گمان تھا، ظن تھا، یقین تھا کہ اللہ نے مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہی دینا ہے، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا ہے، مجھے پتہ تھا، میں اپنی دنیا کی زندگی پھونک پھونک کر چل رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا اللہ نے میرا حساب کتاب کرنا ہے۔ اب دوسرے کا حال بتا رہے ہیں، نہیں یہی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بتا رہا ہے مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا، مجھے پتہ تھا، میں اپنی دنیا کی زندگی پھونک پھونک کر چل رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا اللہ نے میرا حساب کتاب کرنا ہے۔ اب دوسرے کا حال بتا رہے ہیں، نہیں یہی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا اس اونچی جنت میں، قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے، ان اعمال کے صدقے اسے یہاں پر جنت میں بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا جو جی چاہ رہا ہے کھاؤ پیو، اور جھکے ہوئے پھل مطلب ہمیشہ جھکی ہوئی ڈالی وہی ہوتی ہے جس پہ پھل بہت زیادہ لگتے ہیں، تو یہاں پہ جھکی ہوئی ڈالی سے مراد وہی ڈالی ہے جس پہ پھل زیادہ لگے ہوئے ہوں گے، اور اتنی جھکی ہوئی ہوگی کہ اس کو ہاتھ بھی اٹھانا نہیں پڑے گا، وہ پھل خود بخود اس کے منہ میں آ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَهْ، اور رہا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یہ اب الٹے ہاتھ میں دینے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہے گا کاش دیتے ہی نہ اللہ مجھے یہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، کہ میں موت ہی مجھے آ جاتی کہ دوبارہ میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، یعنی میری سلطنت مجھ سے، ہلاک انی میں سے میری سلطنت، سلطانیہ سلطنت جاتی رہی، کچھ بھی باقی نہ رہا وہاں۔ وہ دیکھے گا اتنا مال میرے پاس ہوا ہوتا تھا، وہ مال کہاں گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بینک میں جمع ہی نہیں کرایا تھا، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ نہ مدد، کچھ نہیں کیا تھا، بس اڑا رہا تھا اور زندگی گزار رہا تھا۔ تو وہ وہاں کہہ رہا ہے میرا مال کہاں گیا؟ اتنا مالدار تھا میں، مجھے اس سے کیوں نہیں اب کچھ مل رہا؟ پھر وہ کہے گا ہلاک انی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میری اس عیش و آرام نے ہی مجھے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، میرا سارا زور جو میرے ایک حکم پہ ایک سائن پہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی تھی وہ سب کہاں چلا گیا؟ بس ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ ایک دم اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، خذوہ فغلوہ، ایک دم ابھی یہ غلو کا ہاں نہیں نکل پائے گا کہ ایسے فرشتے اس کو جکڑیں گے کہ عورتوں کو سر کے چوٹی سے، بال کی چوٹی سے پکڑیں گے، اور مردوں کو یہ جو جبڑا ہوتا ہے نا اگلا نیچے والا، اس سے ہاتھ ڈال کے زور سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ خذوہ فغلوہ،
ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو. یعنی اس کی پیمائش پورے کی نہیں کہہ رہے، ایک ایک جو اس کا بیچ میں وہ گول گول سرکل ہوتے نا زنجیر کا ایک جو خانہ ہے اس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی. اتنی بڑی وہ زنجیر ہوگی جس میں پرو کر اس کو جیسے کسی جانور کو گھسیٹا جاتا ہے ایسے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں اللہ کے حکم پر، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا خذوہ فغلوہ، پکڑو جکڑو اس کو اور جہنم میں پھینک دو. وہ فرشتے ایسے 70ویں حصے میں فوراً وہ بات سنیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اب بتا رہے وہ کرتا کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا. یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. ایک تو ہوتا ہے اپنے پاس نہیں ہے تو چلو نہیں کھلا رہا کہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی نہیں کھلانے دیتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا. یہ بڑے بڑے جرم اس کے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لایا، اگر ایمان لاتا تو کسی غریب کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ لازمی کھانا کھلاتا. پچھلی پوری صورتوں میں دیکھ لیں اللہ نے بڑے بڑے جرموں میں سب سے بڑا جرم یہی بتایا کہ ایک تو نماز نہ پڑھنا، دوسرا مسکین کو کھانا نہ کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اللہ کو کتنا پسند ہے یہ عمل کہ اللہ بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہارے چھٹکارے گئے کہ یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ تم مسکینوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کرو. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا آج یہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے. غسلین کا پیچھے بھی بتا چکے تھے کہ غسلین کسے کہتے ہیں. اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کے دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا جہنمیوں کی کوئی غذا ہوگی جو اس جگہ زخموں کے پانی کے مشابہ ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے یہاں غسلین کہا کہ جہنمیوں کو جب عذاب ہو رہا ہوگا، آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک نہر بنی ہوئی ہے، ان کا خون اور پیپ نکل کر جب ایک دوسری نہر میں جا رہا ہے، وہاں سے ان جہنمیوں کو یہ غسلین نامی پانی اور غذا دی جا رہی ہے جو اللہ نے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم گئے کہ یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ تم مسکینوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کرو. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہذا آج یہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے. غسلین کا پیچھے بھی بتا چکے تھے کہ غسلین کسے کہتے ہیں. اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کے دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا جہنمیوں کی کوئی غذا ہوگی جو اس جگہ زخموں کے پانی کے مشابہ ہوگی، اس لیے اللہ پاک نے یہاں غسلین کہا کہ جہنمیوں کو جب عذاب ہو رہا ہوگا، آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، ایک نہر بنی ہوئی ہے، ان کا خون اور پیپ نکل کر جب ایک دوسری نہر میں جا رہا ہے، وہاں سے ان جہنمیوں کو یہ غسلین نامی پانی اور غذا دی جا رہی ہے جو اللہ نے اس کا نام ہی رکھ دیا ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون،
جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ یہ ان کافروں کو تردید کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کبھی کاہن کہا کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور جسے نہیں دیکھتے، کہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کلام ہے۔ قرآن ایک معزز پیغام لانے، اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں۔ کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مخلوقات ہیں، جسے کچھ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ کو نہیں نظر آتی، جیسے عالم بالا کی مخلوقات ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا جسے تم دیکھتے ہو سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے نہیں دیکھتے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہاں پہ کہا گیا نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، جسے تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، جسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہ دونوں چیزوں کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ دکھنے والی حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے ہیں۔ اللہ ان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، مگر تم سبق بھی تھوڑا ہی لیتے ہو۔ کہ اللہ رب العزت آخر میں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، مجھے نبی کی قسم، مجھے فرشتوں کی قسم، کہ یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، جو کافر کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کبھی کاہن، یہ اس کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور ایک بہت اونچی ذات کا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کوئی جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ ہی کاٹ دیتے۔ اللہ کہہ رہے اگر یہ پیغمبر اپنے سے کوئی بات کر رہے ہوتے تو میں ان کا یہ حال کرتا۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کو بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ یعنی آخرت کی جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آتے، ورنہ ہمارا یہ حال ہو جاتا کہ اللہ پاک کہہ رہے پھر انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ جب میں نے اتنی کھلی دلیلیں دے دی ہیں قرآن کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، تو کوئی بھی نہ کرتا یہ۔ اور یہاں پر جو اوپر بتایا گا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، فرمایا جا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جھوٹی باتیں بناتے تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے، یہ معاملہ فرما دیتے۔ پھر اللہ کہہ رہے تم نہیں یقین کرتے تو پھر بھی تمہارا کوئی بچانے والا قیامت والے دن نہیں آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلا دینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، یعنی آخرت میں حسرت کا سبب ہوگا جب وہ کہیں گے کاش ہمیں اللہ پہلے ہی ہدایت دے دیتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ۔